ویلکم بیک ناظرین. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی تھی خاص طور پہ نصاب کے حوالے سے, اور جو انصاری صاحب نے پروگرام میں پہلے حصے میں بات کی تھی قرآن پاک کے بارے میں, ان کی سگنیفیکنس, اس کی امپورٹنس کے بارے میں. اگر میں اس کی بات اس انصاری صاحب کی اس بات کے ساتھ واقعی میں ان کے ساتھ اس بات کی انڈورسمنٹ کرتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے میں صحیح طریقے سے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں بہتری نظر آئے گی. سر انصاری صاحب, اب جو میں جو سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ میرے خیال میں رائٹرز کی دکھتی رگ ہے جو میں اس پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں. سر مجھے یہ بتائیں, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہر رائٹر کرتا ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا, میرا خود جو رائٹرز میں اگر ادب کے معاملے میں دیکھا جائے تو سعادت حسین منٹو صاحب میرے فیوریٹ ہیں, اور ان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے بہت سارا وقت اپنا جیل میں بھی گزارا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جو لکھنے والا ہے, لکھاری ہے, جب اس کی قلم کو اس پہ قدغن لگایا جاتا ہے, اس کی قلم کو لکھنے سے روکا جاتا ہے, تو یہ کیا المیہ ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس معاشرے میں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے یہ کوشش کرنی ہے, جو میری یہ بات ہے جی کہ یہ سچ لکھیں. جی جب ہم حکومت کے حق میں لکھیں گے تو حکومت خوش ہے, جی اور جب حکومت کی ہم خامیاں بتائیں گے تو حکومت ناراض ہے. جی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور لکھیں, جی کوئی بھی غلط کام کرے اس کو لکھیں, جی اور اچھے کام کی اپریسیشن بھی ضروری ہے. جی جو کہ اچھا کام کرے وہ ضرور سپوز کریں. حکومت نے پیٹرول کی مصنوعات جو ہیں پرائز کم کی, بہت اچھا کام کیا. جی لیکن برا کام کیا ہے؟ یہ پیٹرولیم مصنوعات جو آپ نے کم کی اس وقت تک افیکٹو نہیں ہے جب تک پیٹرول پمپ سے چوری نہیں روکی جائے گی. جی آپ پیٹرول لینے جاتے ہیں, 1 لیٹر آپ کو ملتا ہے 700 ملی لیٹر, وہ 300 ملی لیٹر پہلے ہی غائب کر لیتے ہیں. تو آپ نے جو 10 روپے کم کیے وہ تو 40 روپے سے زیادہ لے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ہم لوگ پرائس کنٹرول کمیٹیاں اتنی سالڈ اور اسٹرانگ بنائیں, ہم لوگ جو ہے کرائم کنٹرول کمیٹیاں ایسی بنائیں کہ ایک بار ان کے شکنجے میں کوئی آ گیا ذخیرہ اندوز تو اس کو جو ہے چھوڑا نہیں جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے تاجروں کو آن بورڈ لیا جائے, ان کو بٹھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں ہم یہ پرائز کم کر رہے ہیں, یہ آپ کے ریٹس ہیں, اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے. آپ پاکستانی ہیں, خدا کا واسطہ حکومت کا ساتھ دیں, اور سب لوگ مل کے ایک ایجنڈا تیار کریں کہ اگر اب کوئی ذخیرہ اندوزی کرے گا یا پیٹرول میں کمی کرے گا تو اس کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا, اور ہم انشاءاللہ ایسا کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے اس مہنگائی کو کم کرنے میں, آپ نے ایک ٹی وی پہ اعلان کر دیا جی ہم نے بجلی کے یونٹ اتنے کم کر دیے, اور آپ کسی اور طرف ٹیکس بڑھا دیتے ہو, تو اب جو بوجھ صارفین پہ پڑ رہا ہے وہ بڑا ظالم ہے. دوسری ایک بہت اہم نقطہ ہے, آپ نے میرے صحافی برادری کے بارے میں بات کی کہ مجھے آپ بتائیں کہ ایک رائٹر کو کھانے کو روٹی مل رہی ہے؟ میں ان کے آنسو جو دیکھتا ہوں اور ان کی جو تڑپ دیکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کا محافظ ہو, اور ان کی سفید پوشی جو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ لوگ فرشتے ہیں کہ جن کے پاس گھر سے نکلنے کے بعد آنے کا کرایہ تک نہیں ہوتا ہے, اور وہ اتنا بڑا رائٹر ہے کہ اس کی 5-5, 7-7, 10-10 کتابیں اس نے لکھی ہوئی ہیں. پتہ نہیں کس طرح سے کر کے وہ لکھ رہا ہے اور معاشرے میں وہ علم بانٹ رہا ہے. بٹ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت, میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی کتاب بندہ لکھتا ہے باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس کو سبسڈی دے. آپ دنیا جہان کو دیتے پھرتے ہیں, پیٹرول پمپ کو دے رہے ہیں جو چوری کر رہے ہیں, آپ صحافیوں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ بھئی تم نے کتاب لکھی ہے, آج اس کتاب کی جو پیسے ہیں 10,000 روپے مہینہ, 15,000 روپے مہینہ, ایک صحافی کی ایک کتاب کو ہم آپ کو دیں گے, تب علم فروغ پائے گا. آپ پروموٹ کریں ان کو, آپ ان کے عزت نفس کو خراب کر دیتے ہیں. صحافیوں کا حال تو دیکھیں جا کے آپ. ہاں چند صحافی ہیں جو بہت بڑے, جو 70 لاکھ روپے لے رہے ہیں, 80 لاکھ روپے لے رہے ہیں, بٹ اتنا تو فرق نہ ڈالو یار کہ لکھنے والا جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے. اور جس طرح میں پروگرام اب کر رہا ہوں, میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں, بٹ جو پیچھے کیمرہ مین کھڑا ہے اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صحافی جو ہمارے ڈیزرو کرتے ہیں, اور حکومت کو پتہ ہے, پریس کلب کو چاہیے, پریس کلب, تمام پریس کلب جتنے پاکستان کے ہیں, کہ لسٹیں بنا کے گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالیں کہ یہ صحافی, یہ رائٹرز جو ہے غریب لوگ ہیں, ان کا جو ہے پرسان حال نہیں ہے, ان کو پلاٹس دیے جائیں, ان کے لیے مکان تعمیر کرنے کے لیے آسان قرضہ جات دیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت جو ہے بہتری آئے گی, اور ہم یہ انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک. اچھا مس فاطمہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ماضی میں دیکھے حبیب جالب جیسے بھی لکھاری دیکھے جو ریاست کے خلاف لکھتے تھے, لیکن جو اس وقت کے جو میرے خیال میں لکھاری ہیں اس میں یہ ایک زیادہ پرومیننٹ لکھاری نظر نہیں آتے. اس کی کیا ایسی وجہ سمجھتی ہیں آپ
کیا اسٹیٹ کا اتنا ڈر آ گیا ہے کہ اب سچ لکھنے سے قلم بھی ڈرتی ہے, اب قلم کو بھی روک دیا گیا ہے؟ اب اس حوالے سے کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے, جی باغی لکھنے والے تو ہر دور میں ہوتے ہیں جی, اور اس دور میں بھی ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے. نہیں سوری, آپ اسٹیٹ کے خلاف لکھنے والے کو باغی کہتی ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ ان کو باغی باغی ہی کہتا ہے, کیونکہ وہ عام ڈگر سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, تو اس کو باغی لکھنے والا ہی کہا جاتا ہے. تو جو سچ لکھنے والا ہے وہ ڈیفینیٹلی, اتنے صحافی ہیں مسنگ پرسنس میں آ جاتے ہیں, پھر ان کو ایک رات کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے, غائب کر لیا جاتا ہے. تو آج بھی وہ ایسے لوگ ہیں, لیکن واقعی فائنینشیل مہنگائی, یہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی کہ اب لوگ تھوڑے ڈر گئے ہیں, اور اس مہنگائی کی وجہ سے انہیں خوف ہوتا ہے اپنے بچوں کا اور اپنی فیملیز کا, تو بہت سی چیزوں میں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک زمانے میں ایسے لوگوں کی تعداد, اس طرح کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی, اب کم ہوگی, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے لوگ ہیں نہیں, ایسے لوگ ہیں اور ایسے لوگ رہیں گے. اور سچ بولنے والے لوگ ماضی میں بھی تھے اور اب بھی ہیں, اور کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں, چاہے وہ پاکستان کا ہو, چاہے یو اے ای کا ہو, چاہے عرب ہو, کوئی معاشرہ ہو, ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا. اور ہر حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ خلاف بولنے والے شخص کو جو ہے اس کی جگہ کہتی ہے کہ سلاخوں کے پیچھے ہے, اور اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے, اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کر لیے جاتے ہیں, اور اس کے اسکینڈلز بنائے جاتے ہیں, اور ہر طرح سے اس کو جو ہے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہ کرے. اور لیکن سچ لکھنا چاہیے, اور میرا بھی ماننا ہے کہ آپ سچ لکھو, لیکن ہم لکھنے والے ہیں تو ہم سچ کو کسی بھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو کہیں تم چور ہو تو ہم اس کو سامنے کہہ دیں تم چور ہو, لیکن ہم اپنے لکھنے کے انداز میں اس طرح سے ورائٹی لا سکتے ہیں کہ اپنی بات بھی کہہ سکیں اور ہمارا پیغام بھی پہنچ جائے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے لکھنے کا, اور لوگ لکھ رہے ہیں اس طرح سے, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ سمبولکلی لکھنا چاہیے تاکہ ریاست اور عوام کو بھی پیغام جائے, اور آپ کو بھی سلاخوں کے پیچھے ان الفاظات کے لیے نہ جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے. مس نبیلہ, میں آپ کی طرف بڑھوں گا, ذرا کائنڈلی مجھے خاص طور پہ اخبارات کے حوالے سے بتائیں کہ اخبارات میں ایک کالم نگار ہوتا ہے, وہ بھی لکھنے والا ہوتا ہے وہاں پہ, لیکن یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی فیوریٹزم ہے. اب وہ کوئی اگر نیوز چینل کی میں بات تو نہیں کروں گا, لیکن اخبارات کو شائع کرنے والے کے جو پیچھے ایڈیٹرز ہوتے ہیں, اب وہ بھی جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو ہے لکھنا ہے تو ہماری پسند کا لکھیں. تو آپ کے تجربے میں ایسی چیز کوئی آئی ہو تو ہم سے شیئر کریں. جی بالکل, میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ جو کالم نگار ہے وہ اگر وہ اپنی پسند کا لکھتا ہے تو اس کا کافی سارا, جب وہ کالم پبلش ہوتا ہے تو وہ جو اخبارات ہیں, مالکان ہیں, ان کے جو معیار پہ نہیں پورا اترا جاتا تو وہ کافی حد تک نا اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں. کئی دفعہ تو وارن کر دیا جاتا ہے, پھر کئی دفعہ انہیں منع کیا جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں یہ لکھیں, آپ اس طرح نہیں اس طرح لکھیں. تو کالم نگار بھی بیچارے سمجھ لیں تو مجبور ہیں, پھر وہ دوسرا, پھر وہ زیادہ تر اپنا جو ہے وہ لکھنا, جن لوگوں کو تو عادت پڑی ہے سچ لکھنا ہے, انہوں نے لکھنا تو ہے ہی, تو وہ نیوز پیپر کی بجائے وہ سوشل میڈیا کا جو ہے نا وہ استعمال کر لیتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود واقعی ان کے اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بلاک کر دیے جاتے ہیں, اور پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کسی کو اب تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, سچ لکھ بھی نہیں سکتے, بول بھی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے فوراً سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں. اور یہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ صحافی برادری جو ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے, اور اس کی ترمیم جو ہے نا وہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں کافی جو ہے نا وہ چیزیں جو ہیں وہ سچ لکھنے کی راہ میں حائل ہیں. کہ اگر ایک نوجوان ہے, اس میں لکھنے کی صلاحیت ہے اور گھریلو سطح پر وہ ایک کتاب لکھتا ہے, تو وہ کتاب شائع کرانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, یا کوئی ایسی ایسوسیشن, جیسے آپ نے ایک ایسوسیشن بنائی ہے, تو وہ کس طریقے سے, کیونکہ ہم تو اب لاہور میں بیٹھے ہیں, میں بیکورڈ ایریاز کی بات کر رہا ہوں. ہم دیکھیں ہر ایک نوجوان میں اس وقت سوچ ہے, کیونکہ اس وقت دیکھیں ڈیجیٹل جو ہے وہ ماڈرنائزیشن کا دور ہے, ہر ایک نوجوان تک ہر چیز کی پروز اینڈ کونس کی اس کے پاس ہاؤ ناؤ ہے. تو
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کتاب کوئی لکھتا ہے جس کے پاس یہ اسکل ہے تو وہ کس طریقے سے شائع کرا سکتا ہے انٹرنیشنلی یا نیشنلی؟ اگر آپ کے پاس جو ہے نا لکھنا چاہتے ہیں، صلاحیت ہے، تو یہ تنظیم جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا اس کا بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم دور دراز کے علاقوں کے نوجوان لکھاریوں کے لیے انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کریں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ایک آن لائن فارم ہے اس کو فل کرتے ہیں، اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں ہم پھر وہ ایک گروپس، مختلف قسم کے گروپس بنائے ہوئے ہیں، ان میں شامل کرتے ہیں، ان کو پھر ورک شاپ کروائی جاتی ہے، پھر ہم لوگ ایوارڈ پروگرام کرواتے ہیں ان کی، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ انہیں لگے کہ اگر وہ لکھ رہے ہیں تو ان کی کوئی حوصلہ افزائی بھی کر رہا ہے۔ پھر جہاں پہ ان کو سیکھنے کا جو ہے نا موقع فراہم کیا جاتا ہے، ہماری انٹرنیشنل یونین آف رائٹر، اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ دور دراز کے جو نوجوان بچے جن کے پاس فائنینشلی کوئی مسئلہ ہے، تو انہیں ہم کافی حد تک کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے نا وہ ان کی کتابیں جو ہے وہ اپنے ادارے سے وہ اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو پبلش کروایا جائے اور انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے، اور وہ بھی ایک ذمہ دار شہری بنے، اور وہ ایک ذمہ دار رائٹر بنے، ایک ذمہ داری سے وہ آگے لکھیں اور سچ لکھیں، اور انہیں ہمت بھی ملے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے۔ سر انصاری صاحب، آپ سے آخری سوال کروں گا، پھر پروگرام کی کنکلوژن کی طرف جائیں گے۔ سر میں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جیسے مس نبیلہ نے پیکا کی بات کی، اور خاص طور پہ مس نبیلہ نے یہ بھی بات کی کہ اگر کسی کی قلم کو روک دیا جاتا ہے، کسی کو شائع کرانے سے، پبلش کرانے سے روک دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس ڈیجیٹل میڈیا ہے کہ وہ اس طریقے کے یوز کر کے وہ اپنی سوچ ہے وہ عوام تک پہنچا سکتا ہے۔ میں بات کروں کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ رائٹرز کے لیے کیا یہ ایک خطرہ ہے، یا جو ہے ایک نیا فورم ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں؟ دیکھیں جی، ہم نے جو یہ بنایا ہے انٹرنیشنل یونین رائٹرز، جی، یہ انہی پیسے ہوئے انہی صحافی انہی رائٹرز کے لیے بنایا ہے جی، کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، بہت قابل ہیں، جی، اور اپنے جو جوہر ہیں وہ دکھانے میں ان کو کچھ دقت پیش آ رہی ہے، جی، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو، جس طرح ابھی کل کی ایک مثال ہے کہ گلگت بلتستان سے ایک نوجوان نے مجھے ایک واٹس ایپ میسج کیا، اس نے کہا جی ہمارے پاس پورے گلگت بلتستان میں ایک پریس کلب ہے اور ہمارے پاس ایک ٹیڈی پیسہ گرانٹ نہیں ہے اس کے لیے، ہم نے کہا اگر ہمارا بلب بھی خراب ہو جائے تو ہم اپنی جیب سے لا کے ڈالتے ہیں۔ تو میں حکومت پاکستان سے پرزور اپیل کروں گا کہ پاکستان کے تمام پریس کلبز کے لیے گرانٹ جو ہے وہ دینی چاہیے۔ وہاں پر آپ کا میڈیا دیکھیں نا، آپ مخالفین آپ کے ہیں، آپ کے خلاف لکھ رہے ہیں، تو آپ کوئی ایسا کام بھی کریں نا کہ وہ آپ کے رائٹس میں لکھنا شروع کر دیں۔ بھئی آپ کی اچھائی ہی تو برائی کو ہرا سکتی ہے، اگر برائی سے برائی کو آپ ہرانا چاہیں گے کبھی نہیں ہرا سکتے ہیں۔ آپ اس وقت ہرا سکتے ہیں جب آپ کسی برے انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ چلیں آپ سپوز یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کے خلاف لکھ رہا ہے آپ کی نظر میں برا ہے، تو آپ اچھے بن جائیں نا، آپ اس کے بچوں کا خیال کریں، آپ اس کے گھر کا خیال کریں، آپ ریاست ہونے کی ذمہ داری ادا کریں۔ اور جیسے لاہور میں 2 صحافی کالونیاں بنی ہیں، وہ کس طرح بنی ہیں؟ وہ ایک ارشد انصاری پریس کلب کے ہمارے صدر ہیں، اس بندے کی جنگ کی وجہ سے بنی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، وہ اس سے ریاست سے ٹکر لے لی، تو وہ 2 صحافی کالونیاں بن گئیں۔ اور کہاں آپ نے صحافی کالونیاں بنائی ہیں کہ آپ نے خوشاب میں، سرگودا میں، منڈی بہاؤالدین میں آپ نے کوئی ایسے کام کیے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو فی الفور اس چیز پہ توجہ دینی ہوگی کہ یہ آپ اس کو ہر صورت جو ہمارے صحافی ہیں ان کے لیے صحافی کالونیوں کا بندوبست کرنا پڑے گا، اور رائٹرز کے لیے خصوصی کوٹا پریس کلب کے ذریعے ہم سب تک ملنا چاہیے، تاکہ وہ رائٹرز جو غریب ہیں، نادار ہیں، مستحق ہیں، ان کی مدد کی جائے اور آپ کے لیے بارے میں بھی وہ اچھا لکھنا شروع کر دیں۔ جی سر، ایک آخری پیغام آپ کا ان نوجوانوں کے لیے جن کو اس شعبے میں آنا چاہیے، جو ہے لکھنے کا شوق پیدا ہوگا اس میں، وہ کس طریقے سے آئے گا؟ یہ آخری پیغام سر پروگرام کے کنکلوژن۔ دیکھیں جی، اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے لکھیے، جی، پاکستان کی ترقی اور فلاح کے لیے لکھیے۔ اگر اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، جی، اور جبکہ قرآن کا پہلا ورڈ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اقرا بسم ربی پڑھ، جی، تو یہ اللہ کے نام سے آپ شروع کریں، اللہ کا نام لیں اور شروع کریں، جی، کتابیں پڑھیں، آن لائن آئیں، ہم نے آن لائن شروع کر دیا ہے، آپ پڑھنا سیکھیں۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، آپ نہ بول سکیں گے، نہ آپ میں علم آئے گا، نہ آپ ذہین انسان بن سکتے ہیں۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ سر انصاری صاحب۔
مس فاطمہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. مس نبیلہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ. ناظرین آج بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی ہے، خاص طور پہ سوسائٹی کے ان نوجوانوں کے لیے، سوسائٹی کے ان جو ہے طلباء کے لیے جو خاص طور پہ لکھنے کا شوق رکھتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو آج کا سیشن تھا ایک خاص طور پہ ان حکمرانوں کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان تھا جو پڑھنے اور لکھنے سے دور بھاگتے ہیں لیکن ایوانوں میں پہنچ کر جو ہے وہ تمام عیاشیاں کرتے ہیں. تو ناظرین امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور انشاءاللہ اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان پاکستان.